أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، اس اتوار سے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ حضرات کے سامنے اگلے آنے والے اتوار میں بھی، اور یہ سلسلہ اسی طرح ہر اتوار قرآن مجید کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی. اور فی الوقت موجودہ حالات کے لحاظ سے ہمیں جس صورت کو سمجھنا ہے، اور دجالی فتنے، دنیا میں مختلف فتنے جو نئے نئے اٹھ رہے ہیں، اور سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اس سلسلے میں قرآن مجید کی جو صورت ہماری رہبری کرتی ہے، اس سورے کی مکمل تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور وہ صورت ہے سورۃ الکہف. سورہ کہف جس کی فضیلت بہت سے حضرات جانتے بھی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ترغیب فرمائی ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی، اس کی 10 آیتوں کو ازبر یاد کرنے کی. وہ بھی آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے آئیں گے. عام طور سے سورہ کہف سے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کا قصہ ذکر کیا ہے جو اپنا ملک اور دیش چھوڑ کر وہاں کے سنگین حالات کی وجہ سے کہ کافر بادشاہ مسلط ہو گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، چند نوجوان اس کی خدائی کا انکار کر کے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ ایک ہوگا جو ہم سب کو پیدا کیا ہے، انسان کبھی خدا نہیں ہو سکتا ہے. ان پر اس دیش کے بادشاہ اور وہاں کی پبلک نے زمین تنگ کر دیا، تو انہوں نے اپنا ملک چھوڑنا گوارا کیا، لیکن عقیدہ چھوڑنا گوارا نہیں کیا. ایک اللہ کے ماننے کا عقیدہ چھوڑنا گوارا نہیں کیا. خاص طور سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بہت ہائی لائٹ کر کے بہت ہی ممتاز انداز میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، جو ہم سب کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کا تعارف آ جائے کہ سورہ کہف ہے کیا چیز، اس میں اللہ نے کیا چیزیں بیان کی ہیں. پھر اس کے بعد سورت کے فضائل آئیں گے، پھر یہ سورت کب نازل ہوا، شان نزول کیا ہے، اس کا ذکر آئے گا. پھر وقت رہا تو ایک آیت کی انشاءاللہ تفسیر بھی ہوگی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو حالات بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو حالات پیش آتے ہیں وہ 8 طرح کے حالات ہیں. انسان کبھی عزت سے رہتا ہے، کبھی ذلیل ہو جاتا ہے، شرمندگی کی زندگی جینا پڑتا ہے. تیسری چیز ہے انسان کبھی صحت سے رہتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے. انسان کبھی نفع کی زندگی میں رہتا ہے، کبھی نقصان اور گھاٹے میں رہتا ہے، کبھی خوشی میں رہتا ہے، کبھی غم میں رہتا ہے. یہ 8 حالات انسان پر آتے ہیں. ان 8 حالات کو اگر ہم جوڑیں گے تو 2 باتیں نکلیں گی کہ انسان کبھی اچھے حالات میں زندگی گزارتا ہے، کبھی برے حالات میں زندگی گزارتا ہے. ہر وقت ہر انسان اچھے حالت میں نہیں رہتا، ہر وقت ہر انسان بری حالت میں نہیں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں حالتوں سے انسان کو آزماتے ہیں. اچھے حال سے آزماتے ہیں کیوں کہ میری نعمتیں ملنے کے بعد بندہ کتنا میرا شکر ادا کرے گا.
برے حالات سے بھی آزماتے ہیں، کیوں کہ بندہ میری طرف سے آنے والی مصیبتوں کے بعد کتنا صبر سے کام لے گا، گلا شکوہ کیے بغیر کتنا جیے گا۔ یہ دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان ہر وقت اللہ کے سامنے ایگزام کی زندگی جی رہا ہے۔ ہم سب امتحان کی زندگی میں جی رہے ہیں، اور ہمارے امتحان کے پیپر دو ہیں، ایک پیپر ہے شکر کا، دوسرا پیپر ہے صبر کا، کہ ہر گھنٹے میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی حالت پیش آئے گی کہ یا تو شکر کرنا پڑے گا یا تو صبر کرنا پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ظہر کی نماز پڑھ کر روزے کی حالت میں، کتنے بندے وہ ہیں جنہیں ظہر کی نماز نصیب نہیں ہے، روزہ نصیب نہیں ہے، مسجد کا ماحول نصیب نہیں ہے، 3 سال گزر جاتے ہیں بعض بندوں کے جنہیں مسجد کے اندر آنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ بعض بندے ایسے بھی ہیں جنہیں 40 سال گزر گئے مسجد میں آنا نصیب نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے سنایا مکہ مکرمہ میں بہت سے لوگ مسجد عائشہ جانے، طائف جانے وغیرہ کے لیے ٹیکسی کرتے ہیں، تو ایک ٹیکسی کے نوجوان سے مسجد عائشہ آنے جانے کے لیے بات ہوئی، اور آتے جاتے ہوئے درمیان میں اس سے گفتگو ہوئی، آپ کیسے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کہاں کے ہیں؟ تو اس نے کہا مکہ مکرمہ میں ہی رہتا ہوں۔ کتنے سال سے رہتے ہیں؟ تقریباً اس نے کہا 19 سال سے رہ رہا ہوں۔ 19 سال سے رہتے ہیں، تو آپ وہ تعجب سے کہنے لگے کہ آپ تو بہت زیادہ عمرے کیے ہوں گے، بہت طواف کیے ہوں گے، بہت قابل تعریف ہیں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا 19 سال سے اب تک ایک بار بھی کعبۃ اللہ کے پاس جانا نصیب نہیں ہوا ہے، مسجد حرام میں داخل ہونا نصیب نہیں ہوا ہے 19 سال سے۔ کتنی تعجب کی بات ہے دیکھیے۔ تو کتنے بندے وہ ہیں جو ان عبادتوں کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ عطا کیا تو اس پر شکر گزاری کا حال ہے، اور اللہ کے سامنے یہ کہنا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسی نعمتوں سے نوازا، ورنہ ہم بھی قرضے میں گر گئے، بیماریوں میں پڑ گئے، حالات میں پڑ گئے، کورٹ کچہری کے کیسز میں پڑ گئے، مسجد میں رہنے کے بجائے اللہ حفاظت کرے ہم کہیں جیل میں ہوتے، یہاں رہنے کے بجائے جنگ کے ماحول میں ہوتے، یہاں رہنے کے بجائے پریشانیوں میں ہوتے۔ تو ہر انسان ہر لمحے یا تو صبر کا پیپر اس کے ہاتھ میں ہے یا شکر کا پیپر اس کے ہاتھ میں ہے، کہ ہم آزمائے جا رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد کتنا شکر ادا کریں گے، اور مصیبتیں آنے کے بعد ہم کتنا صبر کریں گے۔ آزمائش اس طرح ہوتی ہے، عام طور سے بندے کو جب نعمتیں ملتی ہیں، پیسہ مل گیا، دولت مل گئی، کرسی مل گئی، عزت مل گئی، بچے بھی ہو گئے، خاندان بھی بہترین مل گیا، جاب بھی بہترین مل گئی، تو اب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب میری محنت سے میں کمایا ہوں، یہ سب میری پڑھائی، میری ایجوکیشن کی وجہ سے ہے، یہ سب میرے محنت کی وجہ سے، اس میں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ سوچ کر انسان ان نعمتوں میں نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ پیسہ مل گیا عیاشی کرے گا، عہدہ مل گیا ظلم کرے گا، کرسی مل گئی رشوت سے آدمی کمانا شروع کر دے گا۔ پہلے 10,000 12,000 کی جاب کے لیے آدمی ترس رہا تھا، اب اللہ نے جاب 1 لاکھ روپے کی سیلری دلوا دی، لیکن اب اس پر بس کرنے کے بجائے اور یہ سوچنے کے بجائے، ایک ٹائم وہ تھا کہ میں 10,000 کے لیے پریشان تھا، اب اللہ کا کرم ہے کہ میری سیلری خرچ ہو کر بھی آرام سے بچتی ہے، صبر اور شکر کرنے کے بجائے مزید رشوت خوری پہ آ جاتا ہے اور کمانے کی دھندے میں لگ جاتا ہے۔ تو ہر انسان کو اس کے حساب سے نعمتیں ملنا شروع ہوئی تو وہ اپنے حساب سے نعمتوں میں ناشکری کرنا، نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر 10 مثالیں ہو سکتی ہیں۔ شادی نہیں ہو رہی تھی، شادی ہو گئی، تو اب بیوی کی قدر کرنے کے بجائے بیوی پہ ظلم شروع کر دیا۔ لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، شوہر مل گیا، اب لڑکی اپنے شادی کے بعد شوہر کی شکر گزاری، اس کی خدمت کرنے کے بجائے سسرال سے جھگڑا، شوہر کے ماں باپ سے جھگڑا، شوہر سے جھگڑا، ہر دن میکے جانے کی چکر، گھر میں کام کاج نہیں کرنا، خدمت نہیں کرنا۔ تو لڑکی جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، شادی ہونے کے بعد نافرمان بن گئی۔ لڑکا جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، شادی ہونے کے بعد ظالم بن گیا۔
جاب نہیں لگ رہی تھی، جاب لگنے کے بعد نافرمان بن گیا۔ ایسے ہر آدمی کی زندگی میں جس آدمی کو جس نعمت کی تلاش ہوتی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال نہ کرنا اور اس نعمت کا حق ادا نہ کرنا، یہ ناشکری میں آ جاتا ہے۔ ایک عام مثال ہم نوجوانوں کے لیے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے نوجوانوں کے لیے۔ آدمی جوانی کے اندر اگر بیمار ہو گیا، بڑھاپے میں بیمار ہوا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی خود جسم ساتھ نہیں دیتا ہے، لیکن جوانی میں تو جسم بھی ساتھ دیتا ہے، پھر بھی بیمار ہو رہا ہے تو کتنی پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ اگر جوانی میں انتقال ہو گیا تو لوگ کیا کہیں، جوان بچہ تھا پھر بھی چلا گیا، یعنی کوئی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے مر جائے لیکن پھر بھی مر گیا، تعجب کرتے ہیں۔ تو جوانی ملی اس نعمت کی اور اس صحت کی شکر گزاری یہ تھی، سگریٹ نہ پیتا، زیادہ تمباکو نہ لیتا، پان مسالے نہ لیتا، شراب نہ پیتا، اور رات دیر دیر تک جاگ کر اپنی صحت برباد نہیں کرتا، صحت کی حفاظت کے لیے روزانہ ورزش کرتا۔ یہ سب صحت کی شکر گزاری ہے، یہ کہ ملی ہوئی نعمت کو باقی رکھ لینے کی کوشش کرنا، یہ شکر گزاری ہے۔ شکر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے الحمدللہ الحمدللہ بولتے نا، یہ بھی شکر ہے، لیکن جو نعمت ملی ہے اس نعمت کی حفاظت کر لینا یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے تو گویا کہ ہم اپنی جوانی کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو ہر موقع پر آزماتے ہیں، یا تو شکر کے ذریعے سے یا تو صبر کے ذریعے سے۔ چنانچہ ہم تمام انسانوں کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا، انہی دو پیپروں سے ان کا ایگزام ہوا تھا، ایک صبر کا پیپر، دوسرا شکر کا پیپر۔ کیسے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا نہیں فرمایا، جنت میں پیدا فرمایا۔ ہم سب انسان ہیں، دنیا میں پیدا ہوئے، جنت میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر رہنے کے لیے اللہ نے ان کو جو محل دیا، وہ پہلا مکان، پہلا محل وہ جنت تھا ڈائریکٹ۔ ہم سب لوگ آ کے محنت کر کے عبادت کر کے راضی کر کے ساری دنیا کے انسان دنیا میں آ کے جنت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اکیلے انسان تھے جو پیدا ہی جنت میں ہوئے اور ان کا گھر ہی جنت تھا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی ہر نعمت ان کے لیے چھوٹ دے دیا، جو چاہے کھا سکتے، جہاں چاہے رہ سکتے، یہ بھی بہت بڑی نعمتیں تھیں۔ یہ شکر کا پیپر تھا کہ ہر نعمت آپ کو جنت کی مل گئی ہے، جس کے لیے انسان پاپڑ بیل کر محنت کر کے گناہوں سے بچ کے عبادت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آپ کو پیدا ہوتے ہی مل گئی۔ دوسرا پیپر تھا صبر کا۔ صبر کا پیپر کیا تھا؟ اتنی بڑی جنت میں ایک درخت کا پھل نہیں کھانا بس۔ اور صبر کہتے ہیں آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، رکے رہنا، تو یہ صبر کا پیپر تھا۔ ساری جنت کی نعمتیں مل گئی، ایک پیپر ہے صبر کا جس میں اس کے قریب نہیں جانا۔ اور انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ الانسان حریص لما منع، انسان کو جب کسی بات سے منع کیا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو، تو اندر سے خیال ہوتا کیوں منع کیے، کچھ تو بھی راز ہوگا۔ یہ خیال ہو کر انسان منع کی ہوئی چیز کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے منع کر دیے ادھر مت جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ انسان اور جانور میں فرق یہی ہے، جانوروں کو باؤنڈری لگا دیے، یہ باؤنڈری کے باہر نہیں آنا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 سال جانور اسی باؤنڈری میں زندگی گزارے گا۔ لیکن انسان کو اگر باؤنڈری لگا دی جائے کہ آپ اسی دیش کے اندر رہنا، پھر بھی ویزا لے گا، مجھے دوسرے دیش میں بھی جانا ہے، ایک دیش میں رہنا اسے اچھا نہیں لگے گا۔ ایک ہوٹل میں کھانے کی آپ کو پرمیشن مل گئی، لیکن پھر بھی اگر ہوٹل میں کام کرتے ہیں تو مالک کی طرف سے رہتا نوکر کو کہ یہ کھا سکتے، زیادہ مہنگے آئٹم نہیں کھا سکتے، پھر بھی نوکر کیا کرتا ہے، مالک کی چوری چھپی مہنگے آئٹم کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کرانہ اسٹور میں کام کرتے ہیں تو چلتے پھرتے کوئی بھی کھانے کے پھلی کے بیج ہے کھا لیے، اخروٹ ہے، بادام ہے کھا لیے، مہنگی چیزیں کھانے کی اس کی طرف سے بھی اجازت نہیں رہتی ہے، لیکن پھر بھی مالک کی چوری چھپی کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر نو پارکنگ لگایا جاتا ہے کہ بھئی یہاں گاڑی مت رکائیے، پھر بھی وہاں پر گاڑی رکاتے ہیں۔
تو جس سے منع کیا جاتا ہے انسان کو، انسان وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان نے جھوٹی قسمیں دلا کر صبر کے پیپر میں کنفیوز کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام شکر کے پیپر میں کامل 100% کامل رہے، صبر کے پیپر میں شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے معمولی سی بھول ہو گئی، تو حضرت اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیج کر پوری دنیا کا نظام بنایا۔ تو پہلے دن سے لے کر اب تک، پہلے انسان سے لے کر اب تک سب کو زندگی میں جو پیپر دیے گئے ہیں وہ 2 پیپر ہیں، ایک صبر کا پیپر، دوسرا شکر کا پیپر۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں مسلمان کا ہر حال کیا ہی شاندار ہے، مسلمان جس حالت میں بھی رہا قابل تعریف ہے۔ کیوں؟ انسان پر یا تو اچھے حالات رہیں گے یا تو برے حالات رہیں گے۔ اچھے حالات میں شکر ادا کیا، اللہ شکر گزار بندوں کو بھی جنت دیتے ہیں۔ برے حالات آئے، صبر کر لیا، صبر والے بندوں کو بھی اللہ جنت دیتے ہیں۔ تو مسلمان ہر حال میں مزے میں ہے، صبر کی حالت میں صبر کرنے والے بھی جنتی، شکر کی حالت میں شکر کرنے والے بھی جنتی۔ یہ مسلمان کے لیے بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم میں بہت سے بندے وہ ہیں جو شکر کے پرچے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن صبر کے پرچے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ویسے شکر کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو شکر کر کے جیتے ہیں، اکثر تو ناشکرے ہیں۔ پھر بھی شکر کرنے والے بندے کسی نہ کسی درجے میں ہیں، لیکن صبر سے کام لینے والے بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہیں کرنا، اطمینان سے رہنا۔ آپ دیکھ لیں گاڑی چلا رہا ہے کتنا فاسٹ جا رہا ہے، یہ بے صبری ہے۔ یہ کسی سے بات کر رہا ہے، بات کرتے کرتے غصے میں آ جا رہا ہے، یہ بے صبری ہے۔ اطمینان سے بات کرو۔ میاں بیوی میں کچھ انبن ہو گئی، فوراً ہاتھ اٹھ گیا، بے صبری ہے۔ صبر سے بات کرو۔ فوراً زبان سے طلاق کا لفظ نکل گیا، یہ بے صبری ہے۔ صبر سے بات کرو۔ کوئی لفظ بولنے کے لیے بھی آدمی سوچ کر بولنا، یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے۔ صبر کے معاملے میں عام طور سے انسان کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے بعض بندے ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ نے، نبیوں میں سے بھی ایسے نبی گزرے ہیں جن کی زندگی میں اللہ نے ان کا بھی امتحان لیا تھا، انہیں بھی اللہ نے ایوارڈ دیا تھا، انعام دیا تھا انہی 2 نعمتوں پر۔ چنانچہ پہلے بندے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، دنیا کی تمام نعمتیں دے دیا، ہوا بھی ان کے تابع، پانی بھی ان کے تابع، جنات بھی ان کے تابع، جنگل کے درندے پرندے بھی ان کے تابع، یہ سب دے دیا۔ اب نتی نعمتیں ملنے کے بعد بندے کی ذمہ داری ہے شکر ادا کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 100% شکر گزار بندے ثابت ہوئے، تو اللہ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی نعم العبد، میرا بندہ سلیمان کیا ہی بہترین بندہ ہے، اس نے شکر کر کے میری بندگی ثابت کر کے دکھایا کہ ہاں میرا واقعتاً سچا بندہ ہے۔ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد آپ دیکھیے آج حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کیا دنیا میں کوئی انسان اب تک ایسا آیا جسے اللہ نے ہوا تابع کیا، پانی تابع کیا، جنات تابع کیا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے عامل وہ ہیں جو بولتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جنات ہے، معقلات ہے۔ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہوں گے ان باباؤں کو ایک جن تابع کرنے کے لیے، رات رات چلے کاٹنا، قبرستان میں جا کے بیٹھ کے، قبر کے بیچ میں بیٹھ کے کچھ پڑھتے رہتے ہیں وظیفے، یہ کرنا۔ بعض جو ہے کالے بکرے لے جا کے ذبح کرتے ہیں، کالی مرغیاں ذبح کرتے ہیں، منتیں چڑھاتے ہیں۔ اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد بھی جو جن ان کے تابع ہوتا ہے، جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ 1 نمبر کا جھوٹا جن ہوتا ہے۔ 90% وہ جھوٹ بولتا ہے کہ کس نے جادو کیا، کیا ہوا، فلاں ہوا۔ تو ایک جن اتنے پاپڑ بین کے تابع کر لیا تو انسان جو بابا یا عامل بنتا ہے پورا جھوٹ پر اپنا کاروبار چلاتا ہے، پورا جھوٹ پہ اپنا دھندا چلاتا ہے، لاکھوں روپے لوٹتے ہیں۔ یہ بندش کرنے کے لیے 1.5 لاکھ روپے گھر کے، یہ نظر بند کرنے کے لیے 40,000 روپے، وہ کرنے کے لیے 60,000 روپے، اتنا لوٹتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ہم بھی
بعض پبلک اس میں کنفیوز ہو جاتی ہے کہ دیکھو علماء رہ کے اتنا لوٹ رہے ہیں، اتنا لے رہے ہیں۔ آپ حضرات کو ایک بات صاف صاف ذہن میں رکھ لینا چاہیے، عالم الگ ہے، عامل الگ ہے۔ عالم جو قرآن حدیث کا علم جانتا ہے وہ کبھی بھی 90% عالم جو بھی ہوتے ہیں وہ باباؤں کا کام نہیں کرتے ہیں۔ عامل الگ ہے، عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ جاہل گوار قسم کے لوگ بھی اپنے آپ کو بابا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی داڑھی بھی ہماری طرح، ان کی پگڑی بھی ہماری طرح، ان کا کرتا پاجامہ بھی ہماری طرح، شکل شبیہ ہماری طرح ہوتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے پولیس جو ورڈ ہے ٹرافک پولیس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، کانسٹیبل کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ایس آئی ایس پی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ان سب کے لیے پولیس کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ بتائیے ایک پولیس اسٹیشن کا جو پولیس ہے، دوسرا ٹرافک پولیس ہے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ آپ جتنا پولیس اسٹیشن کے پولیس سے ڈرتے ہیں ٹرافک پولیس سے اتنا ڈرتے ہیں۔ دونوں ورڈ ایک ہی ہیں لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسے ہی شبیہ دکھنے میں ایک ہی دکھتی ہے لیکن عالم صاحب الگ ہیں، عامل صاحب الگ ہیں۔ عامل کے ساتھ جوڑ لیجئے بابا، عالم کبھی بابا نہیں ہوتا ہے، عامل الگ ہوتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے لوگ بدنام کرنے لگ جاتے ہیں کہ علماء بھی ایسا کر رہے ہیں، علماء بھی ایسا کر رہے ہیں۔ علماء کبھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہاں تقریباً 10 سال سے زائد ہو گیا خدمت کرتے ہوئے، آج تک کبھی ہم نے کسی کو تعویذ نہیں دیا ہے، اور نہ ہم اس لائن کے آدمی ہیں، ہمیں تعویذ دینا نہیں آتا ہے۔ تو عالم الگ ہوتا ہے، عامل الگ ہوتا ہے۔ تعویذات کی دنیا میں رہنے والا اسے قرآن حدیث نہیں آتا، اسے مسئلے مسائل معلوم نہیں ہوتے۔ اور یہاں یہ بات بھی سن لیجئے، جنات کو تابع کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ جنات بھی ایک مخلوق ہے، جیسے ہم ایک مخلوق ہیں۔ ہم بیٹھے بیٹھے کسی پر جادو کر کے اسے اپنے قابو میں کر لیا۔ بہت سے دیکھتے ہیں کہ عورتیں باباؤں کے پاس جاتی ہیں مرد کو قابو میں کرنے کے لیے کہ وہ ماں باپ کو چھوڑ دے، ہمارا گرویدہ بن کے رہ جائے۔ یہ کام کرنے والی عورتیں حرام کام کر رہی ہیں۔ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ شوہر کے تابع رہنے کا شریعت حکم دیتی ہے، شوہر کو اپنے تابع کرنے کا شریعت حکم نہیں دیتی ہے۔ تو اب کسی انسان کو اپنے کنٹرول میں کر لینا جیسا حرام ہے، ویسے ہی کسی جنات کو اپنے کنٹرول میں کر لینا بھی حرام ہے۔ جب حرام ہے جنات کو کنٹرول میں کرنا، پھر کوئی بابا یہ بولتے ہیں کہ میں نے جنات کو اپنے قابو میں کیا، میرے ہاتھ میں جنات ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بابا صاحب آپ نے پہلا حرام کام کیا ہے۔ جنات کو قابو میں کیسے کیا آپ؟ یہ تو ناجائز کام ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کمال کر دیا ہے ان صاحب نے جنات کو قابو میں کر کے، جبکہ شریعت کی روشنی میں انہوں نے حرام کام کیا ہے۔ تو ایک جن کو تابع کرنے والا کتنا دھاندلیاں کرتا ہے، کتنا جھوٹ بول کے کماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو پوری دنیا کے جنات تابع تھے، بلقیس کا محل لانے والے بھی جنات تھے، اتنے سپر پاور جنات تھے کہ آنکھ پلک جھپک کر پلک کھولنے کے اتنے درمیان میں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ لگتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور کا تخت اٹھا کے لا کے سامنے رکھ دینا، کتنا پاور ہوگا بتائیے۔ اتنے پاورفل جنات تابع تھے، پھر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی ناشکری نہیں کی ہے، شکر گزاری والا عمل کر کے دکھایا۔ اللہ نے بہترین لقب دیا، نعم العبد، میرا بندہ سلیمان کیا ہی بہترین بندہ ہے۔ اللہ جس کی تعریف کر دے اب اسے دنیا والوں کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی دوسرے حضرت ایوب علیہ السلام، ان کو اللہ نے آزمایا تھا صبر کے پیپر سے۔ سلیمان علیہ السلام کو آزمایا شکر کے پیپر سے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا صبر کے پیپر سے۔ کئی سال تک بیمار رہے، بیماری ایسی تھی جو عام لوگوں سے زیادہ تھی، لیکن ایسی بیماری نہیں تھی جس سے انسان گھن کرے، نفرت کرے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کبھی ایسی حالت میں نہیں رکھتے ہیں جس سے انسان نفرت کرنے لگ جائے، اس واسطے کہ نفرت کرنے والے انسان سے آدمی دین سیکھنے تیار نہیں ہوتا ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کوئی
लंगड़ा आदमी इमाम बना हो, जिसके दोनों हाथ नहीं वो इमाम बना हो, जिसको कैंसर की बीमारी है वो इमाम बना हो, नाउज़ बिल्लाह जिसको एड्स की बीमारी है वो इमाम बना हो। ऐसी बीमारियों वाले आम तौर से इमाम नहीं बनते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उलमा को अंबिया का वारिस बनाया है और नबी सारी दुनिया को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला होता है। अल्लाह जैसे खूबसूरत होते हैं उसकी तरफ बुलाने वाले को भी अल्लाह ताला अच्छा इंसान बनाते हैं। तो इस वास्ते अल्लाह नबियों को कभी भी ऐसी हालत में नहीं रखते जिससे इंसान उससे घिन करने लगे। लेकिन थी बहुत ही बड़ी बीमारी, उस बीमारी में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम लिया तो अल्लाह ने उनको भी लक़ब दिया निअमल अब्द, अय्यूब मेरा बंदा बेहतरीन सब्र वाला बंदा है। तो ये दो अंबिया हमारे नज़दीक आइडियल हैं। शुक्र करना हो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखो, पूरी दुनिया उनके ताबे थी, जिन्नात, दरख्त, परिंदे, समंदर, हवा, लेकिन इतनी नेमतें मिलने के बाद कभी उन्होंने नाशुक्री नहीं की, जुल्म नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं मारा। 5 साल क्या हुकूमत मिल गई, वो भी ईवीएम मशीन के ज़रिए से मिल गई, और वो भी लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत से एमएलएस खरीदने के बाद मिल गई। तुमने कितना जुल्म ढाया, कितने नाजायज़ कब्ज़े किए, कितना लूटा पब्लिक को। और एक वो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, एक चूंटी का भी हक नहीं मारा। तो शुक्रगुजारी करने के लिए देखना हो तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखे, सब्र देखना हो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखे। इतनी बड़ी बीमारी कि अल्लाह खुद फरमाते हैं कि मेरा बंदा बीमार है। हम एक दूसरे को बीमार बोलना और अल्लाह बोलना कि हाँ ये बीमार है, कितनी बड़ी बीमारी होगी। उस बीमारी में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम लिया। हमें बुखार आ गया, नाशुक्री हो गई, पेट में दर्द हो गया, नाशुक्री हो गई, बेटा बीमार हो गया, नाशुक्री हो गई। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा नेक खातून गुजरी हैं। एक मर्तबा देखा कि एक आदमी या उनके पास आने वाली कोई मुरीदन नेक खातून सर पे पट्टी बांधी हुई थी। पूछा क्यों बांधे हो? कहने लगे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इस वास्ते बांधी हूँ। तो उन्होंने पूछा जब सर अच्छा था, दर्द नहीं था, उस वक्त भी पट्टी बांध कर थे कि मेरा सर में दर्द नहीं है, मेरा सर अच्छा है, ये दिखाने के लिए भी कभी पट्टी बांधे? नहीं बांधे। तो अब सर में दर्द आया, पट्टी बांध दिए। क्या मतलब हुआ कि तुम्हें थोड़ी सी अल्लाह ने आजमाने के लिए तकलीफ दे दी, फौरन पब्लिक के सामने जाहिर कर दिया कि मेरे को तकलीफ है, मेरे को तकलीफ है, मेरे को तकलीफ है। बेसब्री की पट्टी बांध कर तुमने लोगों को दिखाया। जब नॉर्मल हालात में अल्लाह ने तुम्हें अच्छा रखा, ये भी पट्टी बांधी कि अल्लाह मुझे अच्छे हाल में रखा है, मैं उसका शुक्र अदा करना चाहता हूँ। तो नाशुक्री की पट्टी बांध ली, शुक्रगुजारी की पट्टी कब बांधोगे कि मैं अल्लाह जिस हाल में रखा है बहुत अच्छा हूँ। तो ये दो बंदों को अल्लाह ताला ने नमूने के तौर पे पेश किया है। अब सूरह कहफ में जो बातें हमें समझने की हैं, बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने 5 बातों को सूरह कहफ में ज़िक्र किया है। इनमें से दरमियानी बात वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का और इबलीस का तज़किरा। आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में दरमियान में ज़िक्र किया है। और इस सूरत में भी वही बात है, शुक्र और सब्र वाली बात। आप देखें, इबलीस को भी अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा था, वो भी फरिश्तों के साथ रहता था। यहाँ दरमियान में एक बात ये समझ लें, बाज़ लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि इबलीस फरिश्तों का सरदार था, इबलीस फरिश्तों का उस्ताद था, फरिश्तों को पढ़ाता था, फरिश्ते उसके पास पढ़ते थे। ये इस तरह की बातें सब फालतू हैं, बकवास किस्म की बातें हैं। इबलीस कभी फरिश्तों का उस्ताद नहीं बना है, फरिश्तों का सरदार नहीं बना है, वो भी फरिश्तों के साथ रहा करता था, बस फरिश्ता नहीं था, फरिश्तों के साथ रहा करता था। न कभी फरिश्तों को पढ़ाया, न कभी फरिश्तों का सरदार बना है। लोग इबलीस की गुमराही को बयान करते हुए बोल देते हैं कि इबलीस फरिश्तों का सरदार था, वो जब गुमराह हो सकता है तो हम आप कैसे गुमराह नहीं हो सकते। ठीक है भाई, वो गुमराह हो सकता है, लेकिन ये कहाँ से साबित हुआ वो फरिश्तों का सरदार था, फरिश्तों को पढ़ाता था। ये गलत बात है जो लोगों में चल पड़ी है।
इबलीस को भी अल्लाह ने फरिश्तों के साथ रखा। अब आप बताइए, शैतान को फरिश्तों के साथ रखना ये भी बड़ी नेमत है। तो इबलीस को चाहिए था कि उसका शुक्र अदा करता, लेकिन उसने भी नाशुक्री की। बहुत सी नेमतें मिल गई। सजदा करने की नेमत अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई कि इनका सजदा किया जाए, सारे फरिश्ते इनको सजदा करें। तो इबलीस को चाहिए था कि भाई इतनी सारी नेमतें काफ़ी हैं, एक सजदा कर लूँ क्या जाएगा, लेकिन वहाँ बेसब्री का इजहार किया और इनकार कर दिया कि मैं ये सब नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होगा। थोड़ा ठंडे हो जाओ, सब्र से काम ले लो, सजदा कर लो, माफ़ी मांग लो, हो जाएगा काम, लेकिन नहीं माना। तो इस वाक़ये में भी अल्लाह ने सब्र और शुक्र का पैगाम बंदे को समझाया। सूरह कहफ में ये जो बुनियादी वाक़या है दरमियान में है। दूसरा वाक़या सूरह कहफ में अल्लाह ने ज़िक्र किया है नौजवानों के सब्र का वाक़या, जिसे हमने शुरू में ज़िक्र किया। एक मुल्क का बादशाह ख़ुद को खुदा बोलता था और ये तौहीद परस्त थे, एक अल्लाह के मानने वाले थे। इन पर हालात आए तो उन्होंने मुल्क छोड़कर जंगलों में जाकर रहना गवारा किया, लेकिन अपना अक़ीदा नहीं छोड़ा। ये दूसरा वाक़या है जिसमें नौजवानों के सब्र को अल्लाह ने बयान किया है। तीसरा वाक़या है सूरह कहफ में गार वालों का वाक़या। तीसरा वाक़या बाग वालों का वाक़या कि दो नौजवान थे या दो भाई थे, एक को वरासत में माल मिला, दूसरे को भी माल मिला। तो एक ने अपना पूरा पैसा गरीबों में सदका कर दिया, दूसरे ने अपने पैसे से बेहतरीन बागीचे ख़रीदे, बेहतरीन फल लगने लगे, पैदावार बहुत ज़्यादा, इनकम बहुत ज़्यादा। तो उस पर ये नाशुक्रा बन गया और ये जो बेचारा पैसे मिलने के बाद गरीबों में सदका कर देकर सब्र से ज़िंदगी गुजारा, फाक़े से ज़िंदगी गुजारा। तो इन दो भाइयों में से एक भाई का इम्तिहान था सब्र का, दूसरे भाई का इम्तिहान था शुक्र का। ये दो नौजवानों का वाक़या अल्लाह ने सूरह कहफ में ज़िक्र किया। तीन बातें हो गई। चौथी बात अल्लाह ने सूरह कहफ में ज़िक्र किया है हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का वाक़या। इस वाक़ये में बहुत से नुकात हैं, उनमें से एक नुक्ता ये भी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सब्र का वाक़या कि ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरे साथ रहना है, कुछ भी सवालात नहीं करना, क्वेश्चंस नहीं करना, क्या हो रहा है सिर्फ देखते रहना। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सब्र नहीं रहा, गलती दिखी फ़ौरन सवाल कर लिया, बच्चे को क्यों मारे, कश्ती क्यों तोड़े, दीवार क्यों बनाए, फ़ौरन सवाल करना शुरू कर दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यरहमुल्लाहु मूसा लवदिदना लव सबर हत्ता युक़स्स अलैना मिन अमरिहिमा। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पे रहम करे। कौन फरमा रहे हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मूसा पे रहम करे। हम चाहते थे कि और भी ऐसे किस्से पेश आते, हमको और भी कायनात के नुकात मालूम होते। बच्चे को क्यों मारा, एक राज मालूम हुआ, दीवार क्यों बनाई, एक राज मालूम हुआ। ऐसे राज की बातें हमें और मालूम होती थी अगर मूसा अलैहिस्सलाम सब्र कर लेते। तो मालूम हुआ यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सब्र का दामन थामना मुश्किल था। यहाँ से एक बात ये भी मालूम हो गई कि आजमाइश जैसे आम इंसानों की होती है वैसे नबियों की भी होती है, और सब्र का दामन कभी थामना मुश्किल जैसे आम इंसानों को होता है वैसे कभी कभार नबियों को भी सब्र का दामन थामना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो गुनाह नहीं होगा, वो उनसे गलती नहीं होगी। जैसे हम अगर बेसब्री करेंगे हमसे गलती गुनाह हो सकता है, अंबिया से अगर ऐसी बात होती है तो उसे गुनाह और गलती नहीं कहा जाएगा। और बेसब्री की जो बात है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक तफसील सूरह कहफ में आगे आएगी। बेसब्री इस वजह से भी हो जाती है कि आदमी को क्या हो रहा है मालूम नहीं होगा, तो इंसान के अंदर अल्लाह ने तलब का मादा रखा है कि भाई ये क्यों है, ये क्यों है। मिसाल के तौर पर आप किसी बंदर के सामने आईना रखो, जंगल के शेर के सामने आईना रखो और छोटे से बच्चे के सामने आईना रखो, दोनों बच्चे हैं, लेकिन जंगल के शेर का बच्चा और यहाँ इंसान का बच्चा दोनों आईने में अपने आप को देखेंगे। थोड़ी देर के बाद इंसान का बच्चा समझ जाएगा कि आईने में मेरा ही अक्स दिख रहा है।
اس واسطے وہ آئینے کو مارنے نہیں جائے گا، آئینے کو پیار کرنے نہیں جائے گا، آئینے کو توڑنے نہیں جائے گا. لیکن آپ جنگل کے شیر کے سامنے، بچے نہیں شیر کے سامنے بھی رکھ دو، ہیبت میں آ جائے گا کہ میری ہی طرح دوسرا شیر دکھ رہا ہے، اس پر جھپٹنا چاہے گا، اسے حملہ کرنا چاہے گا. اتنا بھی دماغ نہیں ہے جنگل کا بادشاہ ہونے کے بعد بھی کہ یہ میرا ہی عکس دکھ رہا ہے اور ہے جنگل کا بادشاہ شیر. تو یہ انسان کے اندر اللہ نے جو طلب رکھی ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے، یہ کس واسطے ہے، یہ انسان کو حقیقت تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کیوں حضرت خضر علیہ السلام ایسا کر رہے ہیں، تو اس واسطے بے صبری میں سوال کر لیے ہیں. اس سے کیا معلوم ہوا ایک بات، پبلک کو بھی اگر بیسک نالج جب نہیں ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، وہ ڈاؤٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم مسلمانوں کو اگر اسلام کے بارے میں بیسک نالج نہیں ہے تو فوراً کیا کر دیتے ہیں، اسلام میں ایسا کیوں ہے، اسلام میں ایسا کیوں ہے، امام صاحب یوں کیوں بولے، خطیب صاحب ایسا کیوں بولے. کیونکہ ہم کو پوری بات معلوم نہیں ہے، تو حقیقت معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے آدمی اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھو کہ جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام میں ایسا کیوں ہے، اسلام میں ویسا کیوں ہے، معلوم ہوا اعتراض کرنا کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے. اعتراض کرنا جہالت کی بات ہے کہ تم کو معلوم نہیں اس واسطے ڈاؤٹ کر رہے ہو. جن کو معلوم ہے وہ بنداز شریعت پر، اسلام پر عمل کر رہے ہیں. آپ سمجھیے، ایک مثال کے طور پر ہمارے ملک میں یوگی صاحب ہیں، ان کو اسلام کا نالج نہیں ہے، اور ہمارے ملک میں ہزاروں علماء ہیں جن کو اسلام کا نالج ہے. اگر اسلام میں کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اسلام کو فالو کرنا کامن سینس کے خلاف ہے، بیسک نالج کے خلاف ہے، تو پھر آپ بتائیے اتنے سارے علماء کو نعوذ باللہ اسلام چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ بھئی اسلام میں ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. پھر کیوں مسلمان ہو بھئی، آپ چھوڑ دو اسلام کو. لیکن اسلام پر جمے ہوئے ہیں، اور جس شخص کو اسلام کا نالج نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے، اسلام پر ڈاؤٹ کر رہا ہے. تو اس سے ایک نتیجہ سمجھ لو آپ لوگ کہ میڈیا میں جتنے بھی اینکرز اسلام پر اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ اسلام کے بیسک نالج سے محروم ہیں، تبھی ان کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے. اور جن کو اسلام کا گہرا علم ہے وہ مزے سے اسلام پر جی رہے ہیں، انہیں کوئی اسلام کے اندر ڈاؤٹ نظر نہیں آ رہا ہے. تو کبھی بھی آدمی متاثر نہیں ہونا کہ دیکھو میڈیا میں ایسا اعتراض آ گیا، یہ ڈاؤٹ کرے لیکن ہمارے مسلمان جواب نہیں دے پا رہے ہیں. جواب دینا نہیں دینا وہ الگ بات ہے، لیکن ڈاؤٹ کرنے والا ہمیشہ جاہل ہوتا ہے، اعتراض کرنے والا ہمیشہ جاہل ہوتا ہے. جاہل کا مطلب کیا، اسے معلوم نہیں ہے تبھی وہ ڈاؤٹ کر رہا ہے، معلوم ہوتا تو کبھی وہ ڈاؤٹ نہیں کرتا تھا. اب ایک چھوٹی سی مثال، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے دین کا علم دیا ہے، ہمیں کبھی اسلام میں ڈاؤٹ نہیں دکھتا ہے، لیکن جو مسلمان نہیں ہے اسے ڈاؤٹ دکھ رہا ہے. تو مطلب کیا، وہ اسلام کو نہیں جانتا ہے، ہم اسلام کو جانتے ہیں. اور دوسری بات، ہمیں اس واقعے میں 5واں جو قصہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ سکندر ذوالقرنین کا قصہ ہے. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، پوری دنیا پر جنہوں نے حکومت کی ہے، ان میں 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں. 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک. ایک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے ہیں سکندر ذوالقرنین. یہ دونوں مسلمان ہیں، پوری دنیا پر حکومت کیے ہیں. دوسرا ہے بخت و نصر، ایک بادشاہ گزرا ہے. اور چوتھا ہے نمرود، جسے اس وقت کی جو دنیا تھی اس پوری دنیا پر اللہ نے حکومت دی تھی. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کی حکومت اور سلطنت ہمیشہ مسلمانوں کو ملنا ضروری نہیں ہے. پچھلے زمانے میں بھی پوری دنیا پر حکومت کرنے والے جہاں پر مسلمان گزرے ہیں وہاں پر کافر بھی گزرے ہیں. دنیا کی حکومتیں عدلتی بدلتی رہتی ہیں، مسلمانوں کو بھی آتی ہیں، غیروں کو بھی آتی رہتی ہیں. وہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے کہ حکومت ملی تو کامیاب ہے، نہیں ملی تو ناکام ہے. کوشش کرنا چاہیے حکومت میں رہنے کی، لیکن وہ کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں بنانا چاہیے. کامیابی ناکامی کا معیار وہ دینداری ہے. تو اللہ نے اس وقت کے بادشاہ کا ذکر کیا، سکندر ذوالقرنین کا. اور اس بادشاہ کو بھی اللہ نے بڑی فوج دی تھی، بڑا لشکر دیا تھا.
اور زمین کے دھات وغیرہ پگھلانے کی طاقت دی تھی. جو زبانیں نہیں جانتا تھا وہ بادشاہ، دنیا کے مختلف علاقوں میں گھومنا ہے تو ہر علاقے کی زبان کہاں آتی ہے آدمی کو، تو ہر علاقے میں اسے ٹرانسلیشن کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ بندہ دے دیتا تھا کہ یہ ان کی زبان کا ٹرانسلیشن کرنے والے مل جاتے تھے. اس زمانے میں بھی ٹرانسلیشر اس زمانے میں بھی مل جاتے تھے. بہت بڑی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کی تھی، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج جو قوم قیامت کے فتنوں میں سے بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کو دبانے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو دی تھی. یہ سب پاور ملنے کے بعد اس بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک شکر گزار بادشاہ بن کر ثابت ہوا، تو اللہ نے اس بادشاہ کا بھی اس سورہ میں ذکر کیا ہے. تو بنیادی طور پر 5 باتیں ذکر کی ہیں اس سورت میں. ضمنی طور پر دجال کا بھی اس میں تذکرہ ہے، یاجوج ماجوج کا بھی اس میں تذکرہ ہے، اور دوسرے عناوین بھی اللہ نے اس میں ذکر کیے ہیں. یہ ہو گیا سورت کا تعارف. اب دوسری چیز ہے سورت کا شان نزول، یعنی یہ سورت کب نازل ہوئی، اللہ نے یہ سورہ نازل کیوں کیا اور کب کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دعوت دین کی ذمہ داری لے کر مکہ مکرمہ میں غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دینے لگے تو مشرکین بہت اختلاف کرنے لگے، ستانے لگے. رشتہ دار تھے وہ بھی مخالف بن گئے، جو دوست تھے وہ بھی دشمن بن گئے، طرح طرح کے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے لگے. سلسلہ کافی طویل چلتا گیا. آزمائشوں میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے کہ اللہ کے نبی کو ستا رہے ہیں تاکہ وہ دعوت دین بند کر دیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام استقامت سے جمے رہے اپنی بات پر. تو اس وقت کیا ہوا کہ چند لوگوں نے ایک پلان بنایا کہ یہ کہا کہ یہ آسمان کی باتیں، ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ کی طرف سے میرے کو میسیج آتا ہے، اور فیوچر کی باتیں، خبر کی باتیں، جنت جہنم کی باتیں، مرنے کے بعد کی باتیں، یہ سب باتیں بتا رہے ہیں. تو ان کو کچھ ایسے سوالات ہم کریں جو ان کو معلوم نہیں ہونا، اور وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم ان کو شرمندہ کرنا اور یہ کہنا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس کا جواب دو، نہیں دیے تو گویا کہ آپ نبی نہیں ہیں. تو اس کے لیے کیا ہوا کہ 2 لوگ نضر بن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، ان کو مکہ مکرمہ سے، ان 2 لوگوں کو مکہ مکرمہ سے مدینے میں رہنے والے یہودیوں کے پاس بھیجا، اور یہودیوں سے تعلق رکھ کر، غیر مسلموں نے، کافروں نے یہودیوں سے تعلق رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف علمی لحاظ سے، ایجوکیشنل اور نالج کے حساب سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ کچھ ایسے سوالات کرو کہ آدمی جواب نہ دے سکے. تو ان سے پوچھا یہودیوں سے جا کے کہ ہم محمد کو لاجواب کرنے کے لیے کیا سوال کرنا چاہیے بتاؤ. تو یہودیوں نے کہا، چونکہ وہ علماء تھے، تورات پڑھے ہوئے تھے، آسمانی کتاب ان کے پاس بھی تھی، تو بہت سی باتیں جو اللہ کے نبی قرآن میں بیان کر رہے ہیں وہ پہلے تورات میں، زبور میں، انجیل میں اللہ بیان کر چکے ہیں، چونکہ سب آسمانی کتابیں ہیں، ساری باتیں آسمان سے آ رہی ہیں. تو یہودی عالموں نے ان کافروں کو 3 سوالات سکھائے کہ 3 باتیں جا کر پوچھو، اگر وہ جواب دے دیں گے تو وہ نبی ہیں، اگر وہ جواب نہیں دے سکے تو پھر سمجھ لو وہ جھوٹے ہیں. 3 سوالات کرنے کے لیے بھیجا. کیا تھا پہلا سوال؟ سلوہ عن فتیۃ ذہبوا فی الدہر الاول ما کان امرہم فإنہ قد کان لہم. پہلا سوال یہ کرو کہ آپ پہلے زمانے کے ان نوجوانوں کے بارے میں بتاؤ جن کا پچھلے زمانے میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا اور وہ ملک چھوڑ کر غار میں چلے گئے. کیا تھا وہ واقعہ؟ کیوں ہوا یہ واقعہ؟ یہ بتاؤ ہمیں. اور آپ، یہ پہلا سوال تھا. اور یہ سوال مکے میں کوئی آدمی نہیں جانتا تھا. پہلے زمانے میں کہف، یہ غار تھا، چند نوجوان غار میں جا کر 310 سال تک سو گئے، اپنا ملک چھوڑ کر چلے گئے. مکے کے کسی آدمی کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ یہ بات آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور مکے کے لوگ کافر تھے، آسمانی کتاب نہیں پڑھے ہوئے تھے، وہ جاہل تھے. اس میں آپ غور سے سمجھیے، اس وقت کے کافر بھی آسمانی کتاب پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جاہل ہیں.
تو انہیں جو بھی ڈاؤٹس ہو رہے ہیں وہ ڈاؤٹس وہ آسمانی کتابوں میں سے یا پڑھے لکھے لوگوں سے لے کر وہ ڈاؤٹس کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کو اپنی کتابوں کا بھی نالج نہیں ہوتا. کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو اپنی رامائن، سیتا، گیتا جو بھی ان کی کتابیں وہ خود پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. جیسے ہم مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. جو مسلمان ہو کر قرآن نہیں پڑھ رہا ہے جبکہ عبادت ہے، پڑھنا ضروری ہے، ہر نماز میں قرآن پڑھنا ضروری ہے، پھر بھی پڑھا ہوا نہیں ہے، تو غیروں میں تو کیوں نہیں ہوں گے جو اپنی کتاب نہیں پڑھے ہوئے ان پڑھ بدرجہ اولا ہوں گے. تو پہلا سوال نوجوانوں کے بارے میں کیا. دوسرا سوال کیا تھا؟ سلوہ عن رجل طواف قد بلغ مشارق الارض ومغاربها ما كان نبأه. دوسرا سوال یہ کرو کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا اور اس نے دیوار بنائی، کیا وہ تھا مسئلہ، اس کے بارے میں بیان کرو. تیسرا سوال تھا سلوہ عن الروح ما ہی. روح کے بارے میں سوال کرو کہ روح کیا چیز ہوتی ہے. انسان ہے، زندہ کب تک ہوں گے؟ جب تک ہماری باڈی میں جان ہوگی، روح ہوگی. روح کیا چیز ہے؟ آتی ہوئی نہیں دکھتی ہے، جاتی ہوئی نہیں دکھتی ہے، بند کمرے میں CCTV کیمرے میں دیکھنا چاہے تو بھی نہیں دکھتی ہے، لیکن وہ ہے تو زندہ ہے، وہ چلی گئی تو انسان مر گیا. کیا ہے حقیقت اس کی؟ یہ 3 سوالات کرو. مکے والے بہت خوش ہو گئے. یہ تو ایسے سوالات ہیں آج تک ہم نہیں سنے ہیں. بالکل اس کا جواب محمد کے پاس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مکے کے ہیں، وہ بھی ہمارے خاندان کے ہیں. انہوں نے یہ سمجھا جیسے ہم لوگ جاہل گنوار ہیں، یہ بھی ہمارے خاندان کا، ہمارے گاؤں کا آدمی ہے، یہ بھی اسی طرح ہماری طرح ہوگا، اسے بھی کوئی نالج نہیں ہوگا. اب لا محالہ محمد سے جب ہم یہ سوال کریں گے تو وہ سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، ہار جائیں گے. اس خوشی میں آئے. اور واقعی یہ سوالات بڑے مشکل بھی تھے. اس واسطے مشکل تھے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے یتیم تھے، باپ کا سہارا نہیں تھا. تو بچے کو پڑھانے کے لیے باپ ذمہ داری لیتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے. آج بہت سے یتیم بچے ایجوکیشن سے اس واسطے محروم ہیں کہ ماں گھروں میں کام کر کے کما کے بچے کو پالنا چاہتی ہے، لیکن پڑھانے کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ جذبہ باپ کے اندر ہوتا ہے. پالنے کا جذبہ، بچے کو کھلانے پلانے کا جذبہ ماں کے اندر ہوتا ہے. ماں کما کر محنت کر کے گھروں میں کام کر کے بچے کو پال تو رہی ہے، لیکن بچہ اسکول گیا نہیں گیا، ہوم ورک کیا نہیں کیا، پڑھا نہیں پڑھا، یہ سب کو ڈرا دھمکا کر بچے کو ڈر دلا کر کام کرنے کی ذمہ داری یہ باپ کی ہوتی ہے. اب باپ نہیں ہے تو کتنے یتیم بچے ہیں جو ایجوکیشن سے محروم ہیں. اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام یتیم تھے تو پڑھانے والا کون؟ چلیے پڑھانے کے لیے چاچا تھے، دادا تھے، وہ بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن مکے میں اسکول کہاں پر ہے پڑھانے کے لیے؟ مکے والے پورے جاہل تھے، وہ سب ان پڑھ تھے، ان کے گاؤں میں کوئی اسکول ہی نہیں تھا، تو پڑھیں گے کہاں سے؟ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑے جوان ہوئے، بکریاں چرانے کے لیے جنگل چلے گئے. تو اب آپ بتائیے بکریاں چرانے والا وہ جوان جو جوانی میں بکریاں چرا رہا ہو، اسے پڑھنے کا شوق کہاں سے آئے گا؟ خیال کہاں سے آئے گا؟ تو یہ سب حالات بھی ایسے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھے لکھے ان کی حساب سے ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ، مکے کے کافروں کے حساب سے. تو انہوں نے سمجھا کہ ہمارے نبی یعنی محمد یہ سب باتیں نہیں بتا پائیں گے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ سوالات کیے گئے 3 سوالات، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اخبرکم بما سألتم عنہ غدا ولم یستثنی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو تم سوالات کر رہے ہو کل میں اس کا جواب دوں گا. آپ نے کیا جواب دیا؟ سوال سن کر کل میں اس کا جواب دوں گا. یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، ہمارے نبی پورے جناتوں کا، پورے فرشتوں کا، پورے نبیوں کا، پورے انسانوں کا جو علم ہے وہ تنہا ہمارے نبی کو ہے. سب سے زیادہ عالم، سب سے بڑا عالم اللہ کے بعد اگر کوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ سے بڑا علم والا دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے. اتنا علم اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے. اس کے باوجود بھی جب سوال نیا آیا سامنے
تو آپ نے ٹائم لیا جواب دینے کے لیے کہ میں کل جواب دوں گا۔ کیا معلوم ہوا یہاں سے کہ ہر عالم کو سوال کرتے ہی فوراً جواب دینا ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم تو نبی کے صحابہ کے جوتیوں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، سوال کرتے ہی فوراً جواب دے دیں، سوال کرتے ہی فوراً جواب دے دیں۔ علماء نے لکھا ہے سوال کرتے ہی فوراً جواب دینے والا جاہل اور جھوٹا ہوتا ہے۔ تمہارے کو پہلے سے ہر چیز کا نالج کہاں سے آ گیا؟ انسان کو اللہ نے اتنا نالج دیا ہی نہیں کہ ہر چیز معلوم ہو جائے۔ بہت سی باتیں پڑھ کر، سن کر، ریسرچ کر کے بعد میں بولنا پڑتا ہے، کتنے بھی بڑے عالم کیوں نہ ہو جائیں۔ حتیٰ کہ اس وقت پڑوس ملک میں ایک بڑے عالم دین ہیں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم۔ اللہ نے انگریزی میں بھی مہارت دی، عربی میں بھی مہارت دی، اردو میں بھی مہارت دی۔ انگریزی میں بھی بیان کرتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، عربی میں بھی بیان کرتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، اردو میں تو ہے ہی ہے۔ اس کے باوجود بھی کئی مسئلے ایسے ہیں جب آپ سے بھی پوچھا گیا تو آپ نے کہا میں تھوڑا دیکھ کے بتاتا ہوں، ٹائم لے کے بولتا ہوں، اتنے بڑے عالم ہونے کے بعد بھی۔ اب ہم میں سے اگر کسی عالم سے کوئی سوال کرے اور مولانا نے کہا کہ بھئی ابھی نہیں، بعد میں جواب دوں گا، تو پبلک کیا کرتی ہے؟ پوچھتے ہی نہیں بولتے ہو جواب جلدی، میسج کرتے ہی فوراً ریفرنس جواب نہیں آتا، فوراً ریپلے نہیں کرتے ہیں، آن لائن سوال کرتے ہی فوراً جواب نہیں ملتا ہے۔ بہت سے سوالات کے جوابات آدمی دیکھ کر بولنا پڑتا ہے، ہر بات حاضر مستحضر نہیں ہوتی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے علماء جو بیان کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے آپ بہت اچھے انداز سے سمجھیں اس کو۔ اب ہم تفسیر کر رہے ہیں آپ کے سامنے، تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن میں اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ بات میں یہاں بیٹھ کر بولنا چاہ رہا ہوں، گویا کہ اللہ کی بات کی ترجمانی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم یہاں پر۔ کیا کسی بندے کی اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ اللہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں بندہ اپنے چھوٹے سے دماغ سے اللہ کی بات کا ٹرانسلیشن کر کے بتا سکے؟ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اور نبی نے سخت منع فرمایا، ہر ایرے غیرے کو تفسیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اپنی طرف سے جھوٹ بیان کرے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور یہ بولنا چاہ رہے ہیں اللہ نے قرآن میں جو بات بیان کیا ہے وہ یہی ہے جو میں بول رہا ہوں، یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا 18-19 طرح کا علم ہونا پڑتا ہے آدمی کو جب تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے، تو بڑی احتیاط سے بولنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے علماء بھی کیا کرتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کتابیں تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد بولتے ہیں تاکہ ہم غلط ترجمانی اللہ کی نہ کریں۔ آپ سمجھیں مثال کے طور پر ملک کا پرائم منسٹر، ملک کا سی ایم پی ایم اپنا کوئی بھی میسیج ریکارڈ کرایا ویڈیو میں، لیکن میڈیا نے جب اسے نشر کیا اس رپورٹ کو تو اپنی طرف سے مرچ مسالہ لگا کر رپورٹ کو بدل دیا، تو بتائیے پی ایم صاحب سی ایم صاحب ناراض ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اور اگر میسیج الٹا ہو گیا، جو میں بولنا چاہ رہا تھا اس کا الٹا ہو گیا، تو پھر تو اس میڈیا کی بھی خیر نہیں ہوگی کہ میں یہ بولا لیکن آپ یہ کیسا پہنچا ہے۔ جب ایک عام انسان کی بات دوسرا انسان پہنچاتے ہوئے غلطی کر گیا تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے، مجرم بن سکتا ہے۔ ایک عام انسان اللہ کی بات کی ترجمانی کرے اور غلط کر دیا تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس واسطے علماء سے جب مسئلہ پوچھا جائے وہ ٹائم لے رہے ہیں تو سمجھو صحیح ہے، پڑھ کے بولنا چاہ رہا ہے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ عزت رکھنے کے لیے سوال کرتے ہی فوراً جواب دے دیے، غلط کی سیدھا کی، پہلے بول دو تاکہ لوگوں کے نظر میں ہم پڑھے لکھے، ہم علم والے، ہم دماغ والے معلوم ہو جائے۔ بعد میں پھر غلط ہوا تو دیکھ لیں گے، بعد میں بولیں گے ہاں میں جلدی میں تھا بول دیا، یہ ایسا۔ یہ سب بہانے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تھوڑا دیر سے بولو لیکن صحیح بولو، جلدی بولے لیکن غلط بولے، غلط بول کے پھر معافی مانگ لیے، اس سے بہتر ہے کہ بھائی میرے کو ٹائم دو بعد میں بولوں گا۔ اس کی مثال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
جب کبھی قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میں قرآن کے بارے میں معلومات کے بغیر بیان کر دوں گا تو مجھے کون سا آسمان جگہ دے گا اور کون سی زمین مجھے جگہ دے گی؟ اللہ کے کلام کی ترجمانی میں کرنے بیٹھ گیا معلومات کے بغیر، علم کے بغیر۔ اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی اعلم الصحابہ، صحابہ میں سب سے بڑے علم والے، قرآن کی بات جب آتی تھی تو فرماتے تھے ہم پڑھے بغیر، معلومات کے بغیر، صحیح غلط کے بغیر نہیں بیان کر سکتے۔ ان کے بعد سب سے بڑے تابعی حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ عالم التابعین میں سے ہیں۔ تابعین میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب حدیث کے بارے میں، مسائل کے بارے میں پوچھا جاتا اتنا فرفر بیان کرتے، لوگ یقین کر لیتے ان سے بڑا عالم اب مدینے میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن مجید کی آیت کے بارے میں جب پوچھا جاتا تو اتنا خاموش رہ جاتے، لوگ سمجھتے شاید ہمارا سوال نہیں سنے، توجہ ہی نہیں دیتے، اور پھر فرماتے کیا سمجھ رہے ہو؟ قرآن کی آیت کی ترجمانی کرنا بندے کے بس کی بات ہے، صحیح معلوم ہے تو ہی بولو، نہیں معلوم ہے تو بول دو اس آیت کا مطلب مجھے نہیں معلوم۔ اتنا احتیاط کیا جاتا تھا۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام سے 3 سوالات کیے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کل بولوں گا۔ ٹائم لے کے بولنا یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اپنی انسلٹ کا مت سوچو، میں جواب نہیں دوں گا تو لوگ میری کیا سمجھیں گے کہ اتنے بڑے عالم ہو کے بھی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 4 بڑے بڑے مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے مسلک کے بانی ہیں، مدینے کی پیدائش ہے، مسجد نبوی میں زندگی گزاری ساری، نبی کے روزے کے بازو ان کی کلاس چلتی تھی، حدیثوں کی حدیث بیان کرتے تھے۔ اس کے باوجود ان کے پاس ایک آدمی ملک شام سے سفر کر کے آیا مسئلے پوچھنے کے واسطے، 17 یا 16 مسئلے اس نے پوچھا، اس میں سے ایک مسئلے کا جواب دیے، باقی 15 کے بارے میں بولے مجھے نہیں معلوم۔ وہ بولا میں آپ سے پوچھنے کے واسطے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آیا، آپ ہی مدینہ کے سب سے بڑے عالم ہیں بول کے میرے کو معلوم ہو، اور آپ ہی بول دے رہے ہیں کہ میرے کو نہیں معلوم، اور پھر میں کہاں جاؤں پوچھنے کے واسطے؟ تو امام مالک نے فرمایا میں تھوڑے ہی ٹھیکہ لے کے رکھا ہوں پورا دین بیان کرنے کا، جو معلوم ہے وہی بولوں گا، جو نہیں معلوم ہے وہ کہاں سے بولوں گا میں؟ تو بڑے عالم کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ معلوم ہے تو بولتے ہیں، نہیں معلوم ہے تو میرے کو نہیں معلوم۔ جو خالی گھڑا ہوتا ہے یا آدھا گھڑا ہوتا ہے وہ ہلتا بہت ہے، آواز بہت کرتا ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے، اس واسطے پوچھتے ہی فوراً بولنا شروع۔ بعض تو ماشاءاللہ ایسے بھی ہوتے ہیں مولانا کے سامنے بیٹھیں گے، کوئی دوسرا آدمی مولانا سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے گا، مولانا سے پہلے فتویٰ دے دیتے، فتویٰ دے دے کے پھر مولانا سے پوچھتے میں صحیح بولا نہ پوچھتے۔ یہ بڑی بے ادبی ہے علماء کے سامنے۔ علماء کے سامنے بیٹھنے کے بعد آدمی خاموش رہے اس نیت سے میرے کو یہ مسئلہ معلوم ہے پہلے سے، لیکن مولانا کیا جواب دیتے ہیں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے، مجھے ایک نئی معلومات معلوم ہو جائیں، اس نیت سے۔ اب ایسا سمجھو ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے پیشنٹ کا علاج کرنے کے لیے، بازو ایک پیشنٹ بیٹھا ہے، ایک نیا پیشنٹ آ کر جب بولا ڈاکٹر صاحب میرے کو بخار آ رہا ہے، تو اب انہیں فوراً جو بازو پیشنٹ بیٹھا تھا وہ بولا ڈولو 65 کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ارے حولے کہیں کہ مجھے اتنا معلوم نہیں، کیا ڈولو 65 کھانا، لیکن 3 دن سے کھا رہا ہوں پھر بھی نہیں جا رہی بخار۔ تو اب ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ لکھ کے دیں گے کہ یہ ٹیسٹ کرا کے لائیے، کیا وجہ ہے معلوم ہوگا۔ صرف گولیوں کا نام معلوم ہو جانے سے آدمی ڈاکٹر نہیں بن جاتا ہے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی گولیاں بیچنے والا میڈیکل اسٹور کا آدمی وہ فارمیسی سے ہے، فارما کیا ہوا شخص کو کبھی میڈیکل کی سرٹیفکیٹ نہیں دی جاتی کہ وہ پبلک کا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے، اسے کتنا نالج ہوگا؟ جو بھئی بی فارمیسی کیا ہوا ہے، ایم فارمیسی کیا ہوا ہے، اسے عام پبلک سے تو زیادہ نالج ہے گولیوں کے بارے میں، لیکن اسے پھر بھی اتھارٹی نہیں ہوتی ہے پبلک کا ٹریٹمنٹ کرنے کی۔
تو ہم عام لوگ گولیوں کے نام 2-3 نام جان لے کے اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھ گئے تو کیا حال ہوگا. ایسے ہی ہم تھوڑا بہت دین جان لیے, تھوڑے بہت فضائل جان لیے, تھوڑی بہت اردو کی کتابیں پڑھ لیے کسی عالم کی صحبت سے, کسی دعوت تبلیغ کی محنت سے. اب اس تھوڑی سی معلومات کے بیس پر ہم یہ سمجھ گئے کہ علماء کو جو نالج ہے وہ ہم کو بھی ہے. تو ویسے ہی مریض کی طرح ہے جو 2-4 گولیوں کے نام یاد کر کے ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کرنے پر ٹائم لیا جواب دینے کے لیے, یہ بہت بڑے نقطے کی بات ہے. اور دوسرا جو یہاں پر ہمیں سمجھنا چاہیے, ولم یستثنی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب کل دوں گا بولے, ساتھ میں انشاءاللہ نہیں فرمایا. کیا نہیں فرمایا؟ انشاءاللہ نہیں فرمایا. کیا مطلب انشاءاللہ کا؟ کل جواب دوں گا, اگر اللہ چاہے تو, اللہ کی مرضی ہوگی تو ہی جواب دے سکتا ہوں, اس کی مرضی کے بغیر میں جواب نہیں دے سکتا. تو اپنے اوپر نہیں ہے جواب دینا, اس کی مرضی پہ ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. میں سوال کرنے کے بعد جواب میں دینے کی طاقت بھی میرے اندر نہیں ہے, اللہ چاہے گا تو میں جواب دے سکوں گا. یہ انشاءاللہ بولنا بھول گئے. کل جو سوال کرے تھے کل آگے بیٹھے, بلکہ اکیلے نہیں آئے, محمد بولے کل بولتے بول کے. جتنے شریر بدتمیز قسم کے آوارہ تھے پورے مکہ کے, پوری پبلک کو لا لیے. چلو آج محمد ہمارے 3 سوالات کا جواب دیتے, بولے دیکھیں گے. چلو اب آ کے نبی کے پاس بیٹھے, جواب دو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو وحی آتی تھی اللہ کی طرف سے وہ وحی نہیں آئی, سوال کا جواب معلوم نہیں ہوا. اب کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل جواب دوں گا. پھر دوسرے دن پہ آپ علیہ السلام نے وقت دیا, تیسرے دن پہ دیا, چوتھے دن پہ دیا. دن بڑھتے گئے تو 2 باتیں پیدا ہو گئی. پبلک میں بدگمانی آنا شروع ہو گئی, ٹلاتے جا رہے, دیکھو نہیں معلوم ہے, یہ 3 جوابات وہی دے سکتا ہے جو نبی ہے, اور نعوذ باللہ یہ نبی نہیں ہے, جھوٹا تھا نعوذ باللہ. اس واسطے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ٹلاتے جا رہا ہے, نعوذ باللہ. ایسی بات پھیلا دیے مکے کے کافر کہ نبی نہیں ہے. ایک بات یہ پیدا ہو گئی, بدگمانی شروع ہو گئی. دوسری بات, اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی دلی تکلیف ہونا شروع ہو گئی. کیا وجہ ہے؟ روز میں ٹائم دیتے جا رہا ہوں لیکن اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ مجھے ان سوالوں کا جواب اللہ نہیں بتا رہے ہیں. اندر سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہونا, غم ہونا شروع ہو گیا. یہ 2 باتیں پیش آ گئی. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی انسان ہیں, انسان بھی شرمندگی برداشت نہیں کر سکتا, چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو. شرمندگی, یہ سمجھو, شرمندگی انسان برداشت نہیں کر سکتا, چاہے کوئی بھی ہو. اس واسطے کسی کا انسلٹ نہیں کرنا, بیوی کی انسلٹ نہیں کرنا, شوہر کی انسلٹ نہیں, بچوں کی انسلٹ نہیں, بڑوں کی انسلٹ نہیں, کسی کی انسلٹ مت کرو. انسلٹ کوئی گوارا نہیں کر سکتا, چاہے وہ نبی کے درجے پہ کیوں نہ پہنچ جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی تکلیف پہنچنا شروع ہو گئی. اس طرح ہوتے ہوتے فمکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یزعمون 15 لیلۃ, ہوتے ہوتے 2 ہفتے ہو گئے, 15 دن گزر گئے. 15 دن. لا يحدث اللہ الیہ فی ذلک وحیا ولا یاتیہ جبرائیل حتی ارجف اہل مکہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نہ حضرت جبرائیل کو بھیج رہے ہیں, نہ وحی نازل ہو رہی ہے, نہ دل پہ کوئی بات القاء کر رہے ہیں, نہ خواب کے ذریعے سے بتا رہے ہیں. مکے والے 15 دن ہونے کے بعد نبی کے بارے میں بدگمانی کرنا شروع کر دیے, حتیٰ کہ بدتمیز لوگوں نے نبی کا مذاق اڑانا شروع کر دیے. یہ دیکھو تمہارا نبی, ہر بات جانتا ہوں, نبی ہوں بول رہا تھا نا, 3 سوال کا جواب نہیں دے رہا, دیکھو تمہارا نبی. نعوذ باللہ ایسی بدتمیزی پہ اتر آ گئے. 15 دن ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے سورہ کہف نازل فرمائی. یہ سورہ کہف پوری صورت ایک بار اللہ نے نازل فرمائی, اور اس میں ان کے 3 سوالات کے جوابات اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا. اور 15 دن ہونے کے بعد جب سوالات کا ڈیٹیل سے اللہ کے نبی نے جواب دیا تو سارے لوگوں کی بولتی بند ہو گئی. یہاں سے بھی کیا معلوم ہوا؟
کبھی کبھار نیک لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، حتیٰ کہ علماء کی آزمائش علم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ علماء کی آزمائش علم کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ آپ کو معلومات ہیں، آپ عالم ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیسک بات بھی بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے اس کی ایک دو مثالیں۔ پچھلے زمانے میں ایک بزرگ تھے، بڑے پکے حافظ تھے، تجارت کرتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے کہا کہ حضرت آج 27ویں رات ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آج پورا قرآن آپ کے پیچھے ایک رات میں ہم سن لیں، نفل نماز پڑھائیے ہمیں، پورا قرآن 2 رکعت میں ہم سننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو آتا ہوں۔ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر پہلی رکعت میں 29 پارے ایک ساتھ تلاوت کی۔ کتنے پارے؟ 29 پارے ایک ساتھ ایک رکعت میں پڑھ دیے۔ دوسری رکعت میں 30واں پارہ شروع کیے۔ 30واں پارہ شروع کرنے کے بعد جب پڑھتے 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 کہاں پہنچے؟ قل هو اللہ احد پہ پہنچے۔ اور یہ ایک رکعت میں 30 پارے پڑھے، ایک غلطی نہیں آئی، ایک اٹک نہیں آیا، ایک بھول نہیں ہوئی۔ 30ویں پارے میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کے سورے میں جب پہنچے وہاں اٹک گئے، آگے آیت یاد ہی نہیں آ رہی ہے۔ پیچھے سے ایک آدمی لقمہ دیا قل هو اللہ احد کے سورے میں، انہیں بولنے کے بعد پھر یہ ان کو یاد آیا، آگے پڑھے۔ اب آپ بتاؤ ایک رکعت میں 30 پارے بغیر بھول کے پڑھنے والا کہاں آ کے اٹک رہا ہے؟ قل هو اللہ احد کے سورے میں اٹک رہا ہے۔ بول کے دینے والا کون ہے؟ عام آدمی ہے جسے وہ 21 سورہ یاد ہوگا، دوسرے سورے یاد ہی نہیں ہے، 4 ہی سورے یاد ہیں، لیکن وہ بول کے دے رہا ہے۔ تو آپ بتائیے ایسی آزمائش جب ان بزرگ سے پوچھا گیا 30 پاروں میں سے 29 پارے ایک رکعت میں پڑھ دے کے یہ سورے میں آ کے اٹک گئے کیا آپ؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ 30 پاروں میں سے 29 پارے ایک رکعت میں پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں جب کھڑا تو میرے دل میں خیال آیا میرے سے پکا حافظ کوئی نہیں ہے، میرے سے پکا حافظ کوئی نہیں ہے، 29 پارے ایک رکعت میں پڑھ دیا ہوں۔ تو اللہ نے آ کر سورہ اخلاص میں اٹکا دیا۔ حفظ یاد رکھانا میرا کمال ہے، یعنی اللہ کا کمال ہے، بندے کا کمال نہیں ہے، اپنی طرف منسوب نہ کرو۔ اللہ اس طرح کبھی آزما لیتے ہیں۔ اب اس میں جو پیچھے سے لقمہ دیا وہ سمجھ رہا ہے کیا حافظ صاحب ہیں بھائی، سورہ اخلاص میں آ کے اٹک گئے۔ دیوانے کہیں گے پورے 30 پارے جو بغیر بھول کے پڑھے اسے کیا کرو گے پھر؟ اس کا بدل لا کے دکھاؤ۔ ایک سورہ اخلاص میں لقمہ دے دے کہ اپنے آپ کو حافظ صاحب سے افضل سمجھ رہے ہو، حافظ صاحب سے بہتر سمجھ رہے ہو۔ اور یہ ہوتا ہے تراویح میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ ہم میں سے بعض لوگوں کو سورہ یاسین یاد ہے، سورہ رحمان یاد ہے۔ اب امام صاحب کیا ہوتے ہیں کبھی کبھار سورہ یاسین میں ہی آ کے اٹک جاتے، کبھی سورہ رحمان میں آ کے اٹک جاتے۔ اب پبلک یہ سمجھتی میرے کو سورہ واقعہ آتا، سورہ رحمان آتا، لیکن امام صاحب اٹک گئے دیکھو وہاں پر، امام صاحب کو حافظ صاحب کو پکا یاد نہیں ہے۔ اللہ کے بندے اس وقت یہ بھول اٹک اس واسطے ہوتی ہے کہ پڑھانے والے حافظ صاحب کا دل متوحش ہو جاتا ہے، یعنی یہ سورہ میرے کو بھی یاد ہے اور پیچھے جو شریف پبلک کھڑی ہے یہ شریف قوم کو بھی یاد ہے، پتہ نہیں کہاں اٹکی آ جاتی، یہ شریف آدمی کہاں ٹپک کے میرے کو لقمہ دے دیتا، یہ سورہ شروع ہوتی، یہ حیبت شروع ہو جاتی۔ یہ حیبت میں آدمی کبھی کبھار اٹک جاتا ہے، تبھی وہ جاہل اس سے فائدہ اٹھا لیتا اور یہ بولتے لقمہ دے دے کے سمجھ جاتے حافظ صاحب کو کیا یاد ہے، ہم کو معلوم اس میں اٹک گئے تھے، اس میں اٹک گئے تھے۔ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے واقعے سے بڑا سبق یہ ملا، آئندہ کبھی بھی کوئی کام کرنا ہے تو ساتھ میں انشاءاللہ بول لیا کرو کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم کریں گے انشاءاللہ، ہم بولیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سے اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا تھا، کون مرڈر کرا نہیں معلوم ہونا ہے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک گائے کاٹ کے گائے کے دم کا حصہ جو ہے مردے کو لگاؤ، تو مردہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو کے مرڈر کرنے والے کا نام بول کے پھر مر جائے گا۔ تو اب وہ بنی اسرائیل یہودی، اب کے جو اسرائیل کے لوگ ہیں نا
اسرائیل امریکہ کے جو لوگ ہیں انہی کی نسل کے لوگ، انہی کے باپ دادا خاندان کے یہودی ہے نا، یہ ایک نمبر کا بدتمیز انسان ہوتا ہے، وہ سیدھا چلتا ہی نہیں کبھی، ہمیشہ ٹیڑھی سوچ کر رہتا یہودی۔ تب وہ گائے ذبح کرو بولے تو کیا کرے، کیسی کرنا، کلر کیسا ہونا، وزن کتنا ہونا، کھیت میں کام کری ہوئی ہونا نہیں ہونا، گائے بیل کے ساتھ جفتی کی ہوئی ہونا نہیں ہونا، ٹیڑھے میڑے سوالات کرنے لگے۔ اب مثال کے طور پر آپ گھر میں گوشت بنانے کے لیے گھر والی آپ کو بولی جا کے گوشت لے کے آؤ، کون سا گوشت، بڑے کا گوشت، بڑا بولے تو کتنا بڑا، 8 سال کا بڑا، 9 سال کا بڑا، اب 9 سال کا بڑا، کالی کا لانا، گوری کا لانا، اس کی دکان سے لانا، اس کی دکان سے لانا، یہ سب اگر سوالات کریں گے تو پھر گھر والی کے نزدیک آپ کی خیریت نہیں رہتی، آپ ایک بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے جانا پڑتا پھر۔ تو ایسے فالتو کے سوالات، بالآخر ان لوگوں کو بھی گائے ذبح کرنے کی توفیق ملی، کیسے؟ انشاءاللہ کل ہم گائے ذبح کر دیں گے، تو کل انہیں گائے ذبح کرنے کی توفیق ملی۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خود قرآن میں بھی ہے کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک کبھی گائے کاٹنے کا ان کو موقع نہیں ملتا تھا۔ اس واسطے ہم لوگوں کو بھی اپنے فیوچر کے بارے میں، بھئی آپ بیٹے کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہو انشاءاللہ، حافظ بنانا چاہ رہے ہو انشاءاللہ، عالم بنانا چاہ رہے ہو انشاءاللہ، عزائم کے ساتھ انشاءاللہ جوڑو، اس سے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ مذاق ہو گیا۔ مذاق کیسے؟ بھئی کل دے دیتے نا پیسے تم، ہاں دے دے تو انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں دے دینا، یعنی انشاءاللہ کا مذاق کر دیا۔ انشاءاللہ بولے تو مطلب یہ ہوا کہ نہیں دیتے بولے ایسا، حالانکہ انشاءاللہ بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں دوں گا اور ضرور دوں گا، اور میری اس وعدے میں اللہ کی مدد بھی رہے گی، اللہ کی مدد سے ہی کام ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم انشاءاللہ کا مذاق اڑا دیے، پبلک میں اس طرح کی باتیں چلتی ہیں۔ ایک صاحب نے ایک لطیفہ لکھا کہ ایک مولانا نماز پڑھا کے مسجد سے باہر نکلے، ایک صاحب بقرعید کے دنوں میں بڑے ٹھاٹ سے تیزی سے جا رہے تھے، پوچھا صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں معلوم، بقرعید آنے والی ہے، جانور خریدنے جا رہا ہوں۔ تو مولانا بولے انشاءاللہ بولیے، جانور خریدنے جا رہے ہیں انشاءاللہ بولیے۔ انہوں نے بولا مولانا مارکیٹ سامنے دکھ رہا ہے، جیب میں پیسے ہیں، اور میں جا رہا ہوں جانور خریدنے واسطے، اس کے واسطے بھی انشاءاللہ بولنا، ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، میں جانور خریدنے جا رہا ہوں، مارکیٹ سامنے، جیب میں پیسے، پھر اس کے واسطے انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو مولانا نے کہا کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس واسطے انشاءاللہ بولو۔ اب وہ سر پھرا تھا، انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، سامنے جا کے جانور خرید کے لا لوں گا۔ وہاں جا کے جانور دیکھنے کی بھیڑ بھاڑ میں ایک مہربان آدمی پیسے کاٹ لیا پورے، جیب خالی ہو گئی۔ اب ایک جانور پسند آ گیا، بات ہو گئی، 30,000 کا جانور لے لیے۔ اب اس کے بعد پیسے دینے کے واسطے جیب میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ ادھر سے ادھر نکلا، اب پیسے ہی نہیں ہیں۔ اب پورا چیک کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کدھر ہیں پیسے، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ اب وہ جانور خریدانا جس سے، اس سے بول رہے ہیں ارے جیب میں تھے پیسے ابھی انشاءاللہ، آتے ہی رکھ لے کے آیا تھا انشاءاللہ، مول صاحب سے ملے تو بھی بولا تھا میں جانور خریدنے جا رہا ہوں انشاءاللہ، ابھی تک بھی تھے انشاءاللہ، اس طرح بول رہے ہیں۔ اب واپس جب خالی منہ لٹکا کے آنے لگے تو اب مول صاحب پوچھے کیا ہوا، جانور کہاں ہے؟ نہیں مول صاحب انشاءاللہ، ابھی تک پیسے تھے مول صاحب انشاءاللہ، اچانک کیسے چل گئے مول صاحب انشاءاللہ، اب ضرورت نہیں تو بھی انشاءاللہ لگا رہا ہے۔ اب کیا فائدہ، بولنے کے ٹائم پہ نہیں بولے تو کیا فائدہ؟ اس طرح زندگی میں اللہ کی مرضی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو یہ جو صورت نازل ہوئی ہے، ان 3 سوالوں کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، یہ اس کا شان نزول ہے۔ اب رہا تیسرا مرحلہ، اس صورت کی فضیلت کیا ہے، سورہ کہف کے فضائل، انشاءاللہ اگلے